السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ہمارے نظام میں سازش کیسے کی جاتی ہے، اپنے مقاصد کے لیے اداروں کو کیسے لڑایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے نام جو ایمانداری سے اگر کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، اپنے مقاصد کے لیے انہیں کس طرح بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ ساری تفصیلات بتاؤں گا کہ کس طرح اب میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدلیہ پر دباؤ ڈالیں گے، اور کیا ان کی ہدایات ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ آپ نے لڑائی کروانی ہے۔ عمران خان کی جو سیاسی طاقت ہے وہ اس طرح سے اس کی لڑائی کروائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ وہ ساری سیاسی طاقت وہاں پہ صرف ہو جائے اور پھر ہم بعد میں آ کے بینیفٹ لے لیں۔ لیکن اس ساری لڑائی میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ کیسے کر رہے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، میں اپنے آج ویلاگ میں آپ کو یہ ساری تفصیلات دوں گا اور بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف وہاں پر بیٹھ کر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ عمران خان کیسے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ بہت جلد نواز شریف صاحب ایک لیٹر لکھنے والے ہیں سپریم کورٹ میں، جس میں وہ یہ کہیں گے کہ مجھے انصاف نہیں ملا، میرے کیس طوالت کا شکار ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ جب رات کو کھلی تو جو اس کا فیصلہ آیا اس کے بینیفیشری نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، ان کے بھائی ہیں، ان کا اتحاد ہے، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کالعدم قرار دی گئی تو پھر جناب شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار ہوئی۔ لیکن وہ یہ خط لکھیں گے کہ جناب مجھے انصاف نہیں ملا، میرے کیس طوالت کا شکار ہیں اور مجھے سیاسی بنیادوں پر نکالا گیا۔ وہ یہ بظاہر تو خط یہ لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ بیسیکلی ان کے خیالات سے ملتے جلتے خیالات ہیں جن جسٹسز کے، ان کو بیسیکلی وہ ایک موقع فراہم کر رہے ہوں گے کہ وہ میاں نواز شریف کے خط کی بنیاد پر ادارے کے اندر گفتگو کا آغاز کریں، چیف جسٹس آف پاکستان پر دباؤ ڈالیں۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بات وہ ماضی میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں کو کہتے تھے کہ دونوں نے سازش کر کے مجھے نکالا ہے، لیکن اب عدلیہ کے لیے کچھ ان کی جو سازش ہے وہ اور ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کیسے وہ ڈیل کر رہے ہیں اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ دونوں طریقے بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اپنے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہم خیال جج ہیں ان کو وائس دینے کے لیے، ان کو کوئی گراؤنڈ دینے کے لیے وہ یہ خط لکھیں گے اور اس میں وہ کہیں گے سپریم کورٹ سے کہ میری مدد کریں، اور اس پر اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر فل بینچ بنائیں، دوسرے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور جو سارے معاملات ہیں ان پر وہ چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، نشانہ انہیں بنائیں گے کہ یہ عدلیہ متنازع ہے، یہ اس عدلیہ نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ حالانکہ رات کو عدالت کھلی، قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کے لیے کھلی، میں تو یہی کہوں گا، اور اس کے جو بظاہر بینیفیشری ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں، ان کا بھائی ہے، ان کی جماعت ہے، زرداری صاحب ہیں، لیکن وہ اس کے بالکل برعکس، وہ جو گوئبلز کی تھیوری ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، تو یہ وہ کریں گے۔ دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی صاحب کو، بیسیکلی ان کا جھگڑا اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے؟ ان کا جھگڑا اپنے بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ ابھی تک ہموار نہیں ہو سکا اور عمران خان ابھی تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوا۔ وہ یہ پلاننگ بنائی گئی ہے کہ آپ، کیونکہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان کسی طرح سے بھی کسی چور ڈاکو کے ساتھ بیٹھ کر این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکالا جائے، اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ٹیکنیکلی عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کیا جائے، ٹیکنیکلی ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن میں جو ریفرنس ہے اس کے تحت، توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے اس کے تحت نکالا جائے، جو فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنا کے کسی کورٹ سے اس کا ڈیکلیریشن لیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ جب عمران خان نااہل ہو جائے گا تو پھر وہ گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہ خیال ہے میاں نواز شریف کا کہ عمران خان کو نااہل کرو، پھر اس کے ساتھ گفتگو کرو کہ دیکھیں اب یہ جو نااہلی ہے یہ آپ کی تبھی ختم ہو سکتی ہے
اگر مل کر کوئی قانون سازی کی جائے، آئین میں ترمیم کی جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ترمیم کے نتیجے میں پھر میاں نواز شریف بھی اہل ہو جائیں گے اور وہ آ کر اپنا الیکشن وہ لڑ سکیں گے اور سیاست میں حصہ لے سکیں گے۔ نواز شریف صاحب بالکل بھی اس وقت انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے اپنے بھائی پر۔ جو ان کا جھگڑا ہے اپنے بھائی کے ساتھ وہ صرف یہی ہے کہ ابھی تک عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کیا گیا، ابھی تک عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مکمل طور پر ان ٹچ ہیں، ان کی صاحبزادی اور ان کے جو چیلے چانٹے جو بات کرتے ہیں وہ میاں نواز شریف کی بھرپور حمایت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت ایک اور جو وجہ تنازع ہے جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں وہ وجہ۔ مفتاح اسماعیل کے حوالے سے یہ نون لیگ کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ طاقتور حلقے جو ملک کے ہیں وہ مفتاح اسماعیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بڑے چارجز ہیں، وہ بھگوڑے ہیں، تو ان کو وزیر خزانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مفتاح اسماعیل ایک سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو موقع دیا جائے تو یہ معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اسی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو اب نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ شہباز شریف پر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو واپس بلایا جائے، اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ دی جائے۔ اس سے پہلے جب انہوں نے یہ کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کی عدالت فوری طور پر ایکٹیو ہوئی اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے جب مخدوم شہاب الدین کو آصف زرداری نے کہا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے، حالانکہ ان کو یہ ایڈوائس دی گئی کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مناسب امیدوار نہیں ہیں، لیکن زرداری صاحب بضد تھے۔ تو جس وقت وہ نامینیشن پیپر لینے جا رہے تھے تو ANF ان کے گھر چھاپے مار رہی تھی، اور پھر ان کو جا کے پشاور سے اپنی ضمانت کرانا پڑی، اور وزیر اعظم کیا انہوں نے بننا تھا، بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹی، نہیں تو وہ جیل جا رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی نواز شریف صاحب، کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ بڑا قریب آ رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے پاکستان میں، تو اس ٹائم کو اس کی سینسٹیوٹی سمجھتے ہوئے نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک اسرٹ کر سکتے ہیں پریشر، اور اسحاق ڈار کی واپسی کی راہ بھی ہموار کروا سکتے ہیں، اور بہت ساری جو دوسری رعایات ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ خود وہ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ جیسا میں نے اپنے آغاز میں کہا، بلیک میلنگ، لوگوں کو بلیک میل کرنا، ان پر دباؤ ڈالنا، غیر قانونی دباؤ ان پر ڈالنا، اداروں کو استعمال کرنا۔ اب سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے کی تیاری ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان پر بھی دباؤ رکھنے کی کوشش ہے، اور جو عمران خان ہیں ان کو نااہل اس لیے کروانا ضروری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کا انتقام پورا ہوئے گا، اور دوسرا اگر وہ نااہل نہیں ہوتا عمران خان تو پھر نواز شریف کی واپسی کے لیے وہ لیجسلیشن پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ لیکن ابھی آنے والے 1-2 ہفتوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو سازشی تھیوریز ہیں، یہ جو سازشی کردار ہیں، یہ ایک بھرپور کوشش کریں گے عمران کو سسٹم سے باہر نکالنے کی، اور کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے اس وقت، بہت سارے اور امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے کا ٹائم ہے، تو ہر جگہ حالات ایسے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر کوئی بندہ بھی پریشر ڈال سکتا ہے، اور اسی لیے نواز شریف فوری طور پر واپس نہیں آ رہا۔ وہ سپٹمبر میں واپس آئیں گے، سپٹمبر کے بعد آنے کا سوچیں گے جب سپریم کورٹ کو وہ ایکٹیو کر چکے ہوں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیٹر لکھ رہے ہیں ان کے ساتھی جو وہاں پر ایک ابال اٹھائیں گے، تو اس میں وہ جو 97 میں انہوں نے جو عدلیہ کے ساتھ کیا تھا، سجاد علی شاہ والا جو ایپیسوڈ تھا، اس طرح کا شاید اس کی ٹائپ تھوڑی مختلف ہو، لیکن بالکل اسی طرح کا وہ معاملہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور شاید وہ یہ کر جائیں۔ یہ نواز شریف کا خیال ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔